اور نبی نے فرمایا میرا ہر صحابی ستارے کے مانند ہے، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اصحابی کا نجوم کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی کی مانند ہے۔ اب کشتی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب سیلاب آ جائے، اور ستاروں کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب اندھیرا چھا جائے، یعنی جب ظلمات کا، گناہوں کا اندھیرا چھا جائے، جب بے دینی کا اندھیرا چھا جائے، تو اس وقت تم میرے صحابہ کی زندگی کو دیکھنا، اور اگر گناہوں کا سیلاب آئے اور بے دینی کا سیلاب آئے تو میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جانا، تو تم سیلاب سے بچ جاؤ گے۔ اور دونوں میں بڑی بہترین مماثلت ہے کہ صحابہ کو تو ستارے کہا اور اہل بیت کو کشتی کہا۔ کشتی سمندری سفر میں ستاروں کی محتاج ہے، یعنی صرف اہل بیت کو مانو گے اور صحابہ کو نہیں مانو گے، باقی صحابہ کو، تو تمہاری کشتی کنارے نہیں لگ سکتی، منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور اگر صرف صحابہ کو تو مانو گے لیکن میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے، تو ستاروں کی روشنی تو حاصل کرو گے لیکن سیلاب سے نہیں بچ پاؤ۔ تو بڑی بہترین مثال دی ہے۔ آج کل بعض حضرات اہل بیت کی محبت میں بعض صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، اونچے درجے کے صحابی، کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کی جاتی ہے، اور کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی تھے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو چند صحابہ قرآن لکھتے تھے نبی کی موجودگی میں، تو ان صحابہ میں امیر معاویہ بھی ہیں۔ اب تاریخ میں ایک دو موقع ایسے آئے کہ صحابہ کرام آپس میں کسی معاملے میں الجھ پڑے، ان کے درمیان میں جنگ ہو گئی۔ ہنگامی صورت میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اب اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں اور نبی کے دوہرے داماد ہیں، تو ان کا خون اتنا سستا تو نہیں تھا۔ یہ وہی حضرت عثمان غنی ہیں جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ صرف غلط افواہ آئی تھی کہ مکہ والوں نے انہیں قتل کر دیا، تو نبی نے خود 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی تھی کہ کون تیار ہے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ حالانکہ صرف افواہ تھی، مکے والوں نے کوئی انہیں قتل نہیں کیا تھا، لیکن جب ایک وقت آیا کہ اسلام کے دشمنوں نے، بلوائیوں نے، فتینوں نے حضرت عثمان کو مدینے میں شہید کر دیا، حج کا موقع تھا، اکثر صحابہ کرام مکہ حج ادا کرنے گئے ہوئے تھے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی حج کرنے مکہ پہنچا ہوا تھا۔ پیچھے حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علی مدینے میں موجود تھے، حالانکہ انہوں نے بھرپور کوشش کی، اپنے بیٹے حسن اور حسین کو حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑا کیا تھا۔ حضرت حسن اور حسین یہ وہ بہادر ہیں کہ انہوں نے دشمنوں کو عثمان کے دروازے سے نہیں آنے دیا، دشمن گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہوا ہے۔ حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب جب یہ خبر پھیلی، مکہ پہنچی، تو امی عائشہ نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر یہ بڑے صحابہ میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو پیغام لکھا امی عائشہ نے کہ آپ جلدی مکہ پہنچیں اور مجھے بتائیں کہ یہ حادثہ کیسے ہو گیا۔ تو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ مکہ پہنچے اور حضرت امی عائشہ کو پوری کہانی بتائی کہ اس طرح بلوائیوں نے جو ہے حضرت عثمان کے گھر کو گھیرا اور شہید کر دیا۔
تو کہا حضرت علی کیا کر رہے ہیں؟ کہ انہوں نے تو بھرپور دفاع کیا، لیکن جو فتین تھے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو کہا اب بدلہ کیوں نہیں لے رہے؟ کہا ان کی پوزیشن ابھی اس طرح کی ہوئی نہیں کہ وہ بدلہ لے سکے، ابھی وہ اسلامی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، پہلے اپنی بیعت لینا چاہتے ہیں۔ تو امی عائشہ نے کہا چلو ہم حضرت علی کے ہاتھ کو مضبوط کرتے ہیں۔ امی عائشہ مکہ سے سیدھی عراق گئی ہے، مدینے نہیں گئی لشکر کے ساتھ، وہاں مسلمانوں کے لشکر کو لے کے حضرت علی کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہی تھی۔ دشمنوں نے خبریں پھیلائی کہ جو ہے حضرت امی عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بہت بڑا لشکر لے کے علی تم سے لڑنے آ رہے ہیں۔ تو حضرت علی بھی گئے کہ کیا ماجرا ہے، یہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ جب وہاں پہنچے ہیں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ رات کو جب ٹھہرے ہیں تو دشمنوں نے دونوں طرف تیر برسا کے دونوں کو لڑا دیا، جس کو تاریخ میں جنگ جمل کہتے ہیں۔ جمل کے معنی اونٹ، امی عائشہ اونٹ پہ سوار تھی، یہ جنگ ہو گئی۔ اسی طرح امیر معاویہ کو غصہ تھا، کیونکہ حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے، چچا زاد بھائی ہیں۔ اب کسی کے چچا زاد بھائی کا قتل ہو جائے تو اس کو غصہ آنا لازمی ہے۔ تو کہا عثمان کا بدلہ کیوں نہیں لے رہے؟ اب چوتھے خلیفہ حضرت علی ہے نا، حضرت علی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو حضرت علی بھی دشمنوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن پہلے اسلامی حکومت مضبوط ہو جائے، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ امیر معاویہ نے فرمایا نہیں، پہلے بیعت نہیں کریں گے، پہلے دشمنوں کو قتل کیا جائے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ کہا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میرے لشکر میں دشمن گھسے ہوئے ہیں۔ تو امیر معاویہ نے فرمایا میں لشکر بھیج دیتا ہوں، دمشق سے، ملک شام سے لشکر بھیج دیتا ہوں۔ اب امیر معاویہ کا لشکر حضرت علی کی مدد کو آ رہا تھا۔ دشمنوں نے خبریں پھیلائی کہ امیر معاویہ علی سے لڑنے آ رہے ہیں۔ اب حضرت علی بھی تیاری کر کے پہنچے ہیں، صفین ایک مقام ہے وہاں پہ پہنچے ہیں، جنگ صفین کی ہوئی۔ اب یہ دونوں لشکر بھی بات چیت کرنے کے لیے ٹھہرے ہیں، اور دشمنوں نے دونوں طرف گھسے ہوئے تھے صفوں میں منافق، اسلام کے دشمن، تیر رات کے اندھیرے میں چلائے، جنگ ہو گئی۔ ان دو لڑائیوں میں 35,000 مسلمان شہید ہوئے اور بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ تو ان واقعات کی وجہ سے، حالانکہ حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ جو مسلمانوں کی دو جنگیں ہوئی، دونوں طرف سے آدمی مارے گئے، تو کون سے جنتی ہیں کون سے دوزخی ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا دونوں جنتی ہیں، اجتہادی غلطی ہوئی ہے، باقی ایسا کوئی مسئلہ نہیں، دشمن نے ہمیں لڑا دیا۔ تو امیر معاویہ یا امی عائشہ کے لشکر میں جو شہید ہوئے ان کی نماز جنازہ حضرت علی نے پڑھائی، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرے محبوب کے جتنے صحابہ ہیں میں ان سے راضی ہوں، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو اب 1400 سال بعد آنے والے کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ امیر معاویہ کے بارے میں غلط کومنٹ کرے؟ وہ قرآن کو لکھنے والے کاتب ہیں، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ تو یہ غلط چیز ہے جو کہیں نہ کہیں یوٹیوب کی دنیا میں بہت پائی جا رہی ہے، غلط ہے، بڑے بڑے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ کوئی ایران کو خوش کرنا چاہتا ہے، کوئی عراق کو خوش کرنا چاہتا ہے، کوئی کویت کے سونے کے سکے لینا چاہتا ہے، اس لیے امیر معاویہ پہ بولیں گے تو دال گلے گی۔ خیر، میں نے یہ موضوع اس لیے شروع کیا کہ پچھلے ہفتوں جو ہے خلفائے راشدین کا ذکر چل رہا تھا، حضرت عثمان کی سیرت آپ کے سامنے آ چکی ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ بات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ بات ہوئی، اور پھر پچھلے ہفتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ بات ہوئی۔ تو آپ خلفائے راشدین میں سے 4 جو بڑے خلیفہ ہیں اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا جائے اس ہفتے، تاکہ ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو سیرت ہے وہ مختصر ہمارے سامنے آ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی میں نبی کی صفات بولتی تھی، بلکہ نبی کے صفات کے عکس تھے صحابہ کرام۔
اور ہر صحابی کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے جو انفرادی خصوصیت ہے، بلکہ نبی نے فرمایا میرے صحابہ مثل انبیاء ہیں، یعنی نبیوں کی صفات صحابہ میں پائی جاتی ہے۔ غور فرمائیں آپ، نبیوں میں ایک جلیل القدر نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا میرا خلیل ہے ابراہیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ ابراہیم کو اللہ نے دوست کیوں بنایا؟ کہ انہوں نے اپنے محبوب کے لیے سارا مال لگا دیا، جان لگا دی، وطن قربان کر دیا، اور جان آتش نمرود میں پیش کر دی۔ تو حضرت ابو بکر کو نبی نے کیوں کہا کہ میرا اگر کوئی یار ہوتا تو ابو بکر ہوتا؟ کیونکہ ابو بکر نے بھی اپنے محبوب کے اشاروں پہ سارا مال لگا دیا۔ وہاں حضرت ابراہیم نے سارا مال مہمانوں پہ لگا دیا، تو یہاں حضرت ابو بکر نے اپنا مال سارے اپنے محبوب کے اشاروں پہ لگا دیا۔ اگر وہاں پہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی اپنے محبوب کے نام کر دی، تو یہاں ابو بکر نے اپنی اولاد اپنے محبوب کے نکاح میں دے دی۔ حضرت عائشہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم نے اپنی جان آگ میں پیش کر دی، یہاں حضرت ابو بکر نے اپنی جان غار میں پیش کر دی، انہوں نے نار میں پیش کر دی۔ ابراہیم نے اپنی جان نار میں پیش کر دی، تو ابو بکر نے اپنی جان غار میں پیش کر دی۔ حضرت عمر کی زندگی اٹھائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی صفات ملیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام اگر جلالی تھے تو حضرت عمر بھی جلالی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک رعب تھا، تو یہ صفت حضرت عمر کے اندر پائی جاتی ہے۔ بلکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا میرے عمر کے قدموں کی آہٹ جب شیطان سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، جس گلی سے گزر جائیں شیطان راستہ بدل دیتا ہے، اتنا رعب تھا۔ حضرت علی جس کے بارے میں آج گفتگو کا ارادہ ہے، ان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مماثلت کھاتی ہوئی نظر آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ افراط و تفریط کے بھی شکار ہوئے۔ بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودیوں نے اتنی دشمنی کی کہ ان کے اوپر الزامات اور تہمتیں اور بہتان لگائے۔ حضرت علی سے بھی بعض لوگوں نے ایسی محبت کی کہ نبی سے بھی آگے بڑھا دیا۔ بعض شیعوں نے حضرت علی کو نبی سے آگے بڑھا دیا، کہا کہ نبی تو علی کو ہونا تھا، یہ تو جبریل بھول گیا اور وہی جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو یہاں بھی لوگ غلو کا شکار ہوئے، اور بعض لوگوں نے حضرت علی سے نفرت کی، بغض کیا، دشمنی رکھی، بلکہ شہید کر دیا انہیں۔ خارجی جو ہوئے، رافضی جو ہوئے، یہ دو طبقے حضرت علی کے نام پر بھی ہوئے۔ تو حضرت علی کا نام جب ہم لیتے ہیں تو ذہنوں میں بہادری کا وصف گردش کرنے لگتا ہے۔ جیسے ابو بکر کا آپ نام لیں گے تو سچائی اور ہر جگہ تصدیق کرنا یہ سامنے آئے گا۔ حضرت عمر کا نام لیں گے تو انصاف آپ کے ذہن میں گردش کرنے لگے گا۔ حضرت عثمان کا نام لیں گے تو شرم و حیا اور سخاوت گردش کرے گا۔ حضرت علی کا نام لیں گے تو قلب و ذہن میں بہادری کا وصف گردش کرے گا کہ بہادری حضرت علی کے نام کے ساتھ چسپاں ہے۔ یوں تو ہر صحابی بہادر تھا، ابو بکر بھی بہادر تھے۔ لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ بہادر کون ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت علی نے پوچھا لوگوں سے جانتے ہو بہادر کون ہے صحابہ میں؟ تو لوگوں نے کہا ہماری نگاہوں میں تو آپ بہادر ہیں، آپ نے جو ہے وہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینک دیا، آپ نے مرحب کو سلٹا دیا، آپ نے عمرو بن عبد ود کو سلٹا دیا، آپ بدر میں سب سے پہلے نکلے، آپ احد میں سب سے پہلے نکلے، آپ بہادر ہیں۔ فرمایا بہادر میں نہیں ہوں، بہادر وہ ہے جب بدر کی رات تھی، ہم نے نبی کے لیے ایک چبوترا بنایا تھا، اور بات یہ آئی کہ آج کی رات نبی کی چوکیداری کون کرے گا، اس خیمے کی حفاظت کون کرے گا؟
تو سب سے پہلے ابو بکر کھڑے ہوئے کہ میں جو ہے نبی کی چوکیداری کروں گا۔ بدر کی رات ہم تو سو گئے، لیکن ابو بکر نے پوری رات کھڑے ہو کر نبی کے چبوترے پہ چوکیداری کی۔ یہ بہادر ہے۔ کہا کہ مکے میں حرم کے پاس مشرکین نبی کو مارنے آ گئے، اور کسی نے تھوکا، کسی نے مٹی ڈالی، کسی نے دھکے دیے، کسی نے گریبان پکڑا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی کو چھڑا دیں۔ ابو بکر نکلا تھا سب سے پہلے، جس نے جا کے مشرکین سے کہا تھا کیا تم ایسے آدمی کو مارتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، صرف اس بات پہ مارتے ہو؟ اور پھر مشرکین نے نبی کو تو چھوڑ دیا، ابو بکر کو مارنا شروع کیا۔ ابو بکر مار کھاتا کھاتا بے ہوش تو ہو گیا، لیکن نبی کو مار سے بچا دیا۔ کہا یہ بہادر ہے۔ فرمایا بہادر وہ ہے کہ ہجرت کے سفر میں جب لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں ہے، زندہ یا مردہ لاؤ، ہم 100 اونٹوں کا انعام دیں گے، اس وقت اگر نبی کے ساتھ کوئی تھا تو ابو بکر تھا۔ یہ ہے بہادر۔ لیکن حضرت علی خود بہادر ہیں، ویسے ہر صحابی بہادر ہے۔ عمر بہادر ہے، میں نے کہا شیطان چاپ سے بھاگ جاتا ہے۔ ہر صحابی، حضرت حسین بہادر تھے، حسین سے پیغام لینا تھا نا 10 محرم کو، بہادری کا پیغام لینا تھا۔ لاکھوں تو سامنے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، لاکھوں تھے۔ یہ صرف 72 افراد کے ساتھ میں اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ گئے تھے، لیکن باطل کے سامنے گردن نہیں جھکائی، ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ کٹ گئے لیکن گردن نہیں جھکائی۔ وہ تو حسین کی زندگی میں بھی بہادری ملتی ہے، لیکن یہ وصف خاص کر حضرت علی کو ملا۔ حضرت علی کی بہادری ضرب المثل ہو گئی۔ حضرت علی بہادر تھے، اور بھی بہت ساری صفاتیں حضرت علی کے اندر۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ علی ہے، میں علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ علی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اس سے علم شرعیہ مراد ہے کہ شریعت کا علم حضرت علی کو معلوم ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود جو خود مفتی ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد فیصلے کا علم مراد ہے۔ حضرت علی کا فیصلہ ہے، دنیا آج بھی دنگ رہ جائے، کیلکولیٹر فیل ہو جائے، وہاں حضرت علی کا دماغ کام کرتا ہے۔ 3 آدمی آئے حضرت علی کے پاس کہ ہم ملک شام گئے تھے بزنس کرنے، کاروبار کرنے، نفع میں ہمیں 17 اونٹ بچے، 17 اونٹ ہمیں نفع میں ملے ہیں، لیکن لاگت سب کی الگ الگ تھی۔ کسی کا 50% ہے، کسی کا جو ہے 23% ہے، کسی کا 9واں حصہ ہے۔ اب 17 اونٹ میں سے تقسیم اس طرح کرنا ہے کہ ایک کو 17 کا آدھا حصہ دینا ہے، ایک کو 17 کا تیسرا حصہ دینا ہے، اور ایک کو 17 کا 9واں حصہ دینا ہے۔ اب 17 اونٹیں اور سرخ اونٹ تھے، اور سرخ اونٹ عرب کی سب سے بڑی پسند ہوتی ہے۔ آپ کے نزدیک مرسڈیز اور فارچونر کی اتنی قیمت نہیں جتنی عرب کے یہاں سرخ اونٹ کی قیمت تھی۔ کہا کہ یہ اونٹ کٹنا نہیں چاہیے، تقسیم کیسے کریں؟ کٹے بغیر تقسیم ہی نہیں ہو رہا ہے، 17 کا آدھا کیسے کریں گے آپ؟ 8.5 کرنا پڑے گا، جس کے 50% ہے وہ 8.5 اونٹ مانگ رہا ہے، یا پھر جس کا تیسرا حصہ ہے اس کا جو ہے 5.5 اونٹ اس کے حصے میں آ رہے ہیں، جس کا 9واں حصہ اس کے 2.25 آ رہا ہے۔ اب کریں کیا؟ تو حضرت علی کے پاس آئے۔ اب یہاں کیلکولیٹر فیل ہے کہ اونٹ کاٹنا نہیں ہے، اور کہا کہ کوئی بھی کم لینے پہ راضی نہیں ہے، اگر ایک بندہ بھی کم لینے پہ راضی ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جائے۔ کم لینے پہ ایک بھی راضی نہیں ہوگا، اونٹ کٹنا نہیں چاہیے۔ حضرت علی کے پاس یہ کیس آیا، فرمایا کتنے اونٹ ہیں؟ 17۔ تیرا کتنا حصہ ہے؟ کہ آدھا۔ تیرا تیسرا، تیرا 9واں۔ اونٹ کتنے ہیں؟ 17۔ کیا 17 ہیں؟ کہا کہ اگر کم پہ راضی نہیں ہو؟ کہا نہیں۔ زیادہ پہ راضی ہو؟ زیادہ حصہ مل جائے تو راضی ہو؟ کہاں زیادہ پہ تو راضی ہیں۔ تو کہا کہ اپنے غلام سے کہا ہمارا اونٹ جو ہے نا ان کے اونٹوں کے ساتھ باندھ دو، اور ان سے کہا کہ ضروری نہیں کہ میں تمہیں اونٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کا اونٹ لینے نہیں آئے، ہم تو حساب کرانے آئے ہیں۔ کہا ہمارا اونٹ 7 تو باندھ سکتے ہیں نا، کہ 7 باندھ دو۔ اب ہو گئے 18 اونٹ۔ بولا آجا 50% والا، 18 کا آدھا کر اور 9 لے جا، 8.5 جس کو مل رہے تھے 9 لے جا۔ تیرا کس طرح ہے؟ کہ میرا 23 حصہ ہے۔ کتنا آ رہا تھا؟ 5.25، پورے 6 لے جا۔ اب ایک 9 اونٹ لے گیا، دوسرا 6 لے گیا، کتنے اونٹ ہو گئے؟ 15۔ ایک جس کا 9واں حصہ تھا اس کے 2.25 آ رہے تھے حصے میں، بولا تو پورے 2 لے جا۔
माथा मत कहो मेरा ऊँट छोड़ दो। वो अपना ऊँट बचा लिया ना, और 17 की तकसीम हुई है लेकिन किसी का कम नहीं हुआ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि इससे जो है फैसले का इल्म मुराद है। जब बात फैसले की आती थी, हज़रत उमर ने इसका इकरार किया कि अगर अली न होता तो उमर हलाक हो जाता। बहुत से मौक़ों पे एक नौजवान को चौराहे पे पीटा जा रहा था, हज़रत उमर की हुकूमत थी और पुलिस कोड़े मार रही थी। वो नौजवान चिल्ला रहा था कि बेकसूर मुझे मारा जा रहा है। हज़रत अली का गुज़र हुआ तो उसने कहा कि अली मुझे बचा लो, बेकसूर मारा जा रहा हूँ। हज़रत अली ने कहा कि भाई पुलिस वालों तुम डंडे रोको, इस केस की तफ्तीश मुझे दो। हज़रत उमर से इजाज़त ली। मामला ये था कि उस लड़के को इसलिए मारा जा रहा था कि हज़रत उमर की पुलिस का कहना यह था कि इसने एक औरत पे बहतान लगाया है, ज़िना की तोहमत लगाई है। इस्लाम में अगर कोई किसी पर ज़िना की तोहमत लगाए तो 80 कोड़े मारे जाते हैं, तो उसको कोड़े मारे जा रहे थे। बात क्या थी? जब उस नौजवान से पूछा गया कि ये जो औरत सामने खड़ी है ये मेरी माँ है, और उस औरत से पूछा गया तो कहा कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं किसकी माँ बनूंगी। यही तो तोहमत लगाई है इसने कि गैर शादीशुदा औरत के बारे में कहता है कि माँ मेरा बेटा ही, मैं तो जानती नहीं हूँ इसको। कहा तेरे पास गवाह क्या है? औरत से पूछा गया कोई तेरा गवाह है? कहा ये मेरा भाई है, बहन को जितना भाई जानता है इतना कोई नहीं जानता। तो भाई ने कहा मेरी बहन की शादी हुई नहीं। अब उस नौजवान से कहा गया कि तू क्यों कह रहा कि बेकसूर हूँ? कहा मैं बेकसूर हूँ, मेरी माँ है ये। तो हज़रत अली, अब ये केस हज़रत अली ने ले लिया और रुख बदल दिया कि छोड़ो सारी बातें, चलो मस्जिद चलते हैं। अब उस औरत से और उस नौजवान को हज़रत अली मस्जिद लाए और वो कस्में खा रहे हैं कि मैं सच्चा, वो कह रहा मैं सच्चा। अली ने कहा खामोश हो जाओ, मैं ये पूछ रहा ही नहीं हूँ बेटा है कि नहीं है, शादी हुई है नहीं हूँ। तेरी शादी नहीं हुई ना? औरत से कहा मेरी शादी नहीं हुई। नौजवान से कहा तेरी शादी हुई है? कहा मेरी भी नहीं हुई। कहा मैं तो निकाह पढ़ाने आया हूँ। यह औरत भी कंवारी है, तू भी नौजवान कंवारा है, अली खुतबा पढ़ेगा, निकाह होगा, और तू इसको बीवी जो है समझ के अपने घर में रखेगा आज के बाद। तो उनका मंसूबा सारा फेल हो रहा था। औरत बोल पड़ी कि अमीरुल मोमिनीन कैसे फैसले कर रहे हैं आप? कभी माँ का निकाह भी बेटे के साथ होता है? अब उसने इकरार कर लिया कि मेरा ही बेटा है। क्या तू छुपाया क्यों, फिर इनकार क्यों किया था कि मेरा बेटा नहीं है? कि मसला माल का था, इसका बाप बड़ा मालदार था और मर गया, बड़ा माल छोड़ के गया है। तो मैंने और मेरे भाई ने मशवरा किया था कि इसका जो है बेटे को ये रास्ते से हटा देते हैं, सारा माल हमें मिलेगा। तो ये हज़रत अली के फैसले हुआ करते थे जहाँ इंसान की अकल दंग रह जाए। 2 आदमी थे, मुसाफिर थे, एक के पास में 5 रोटी थी, एक के पास में 3 रोटी थी। वो दोनों साथ में बैठ के खाने लगे। इतने में कोई और मुसाफिर आ गया, दोनों ने कहा आ जाओ खाना हाजिर है। जब हमें कोई खाने का पूछे ना तो इस्लाम ने जो जुमला बताया वो हम नहीं कहते। जब हमसे कहा जाता है खाना खा लो तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ो। वो तो पढ़न लाग रही है, वो तो पढ़ ली बिस्मिल्लाह। इस्लाम ने इस मौके पे हमने जुमला दिया था वो ये था कि बारकल्लाह कहो। ये है सुन्नत। अगर तुम्हें खाने पीने का कोई पूछे तो कहो बारकल्लाह, अल्लाह तुझे बरकत। हम क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह करो। हम बिस्मिल्लाह तो उसने कर दी, मसला तेरा है। अगर खाना है तो आ जा, नहीं खाना है तो क्या कहना है? बारकल्लाह। तो उन्होंने कहा आ जाओ, वो भी बैठ गया। मुसाफिर ने इनके साथ में बैठ के खाना खाया। एक की 5 रोटियां थी, एक की 3 थी, 8 रोटियां थी और 3 आदमियों ने 8 रोटियां खा ली। जब वो मुसाफिर जाने लगा तो कहने लगा मैं फ्री में किसी का नहीं खाता, ये 8 रुपये पकड़ो तुम्हारे, 8 रोटियों की कीमत दे रहा हूँ। उसने 8 रुपये दिए, वो तो चला गया। अब ये दोनों लड़ मरे। एक कह रहा था मेरी 5 रोटियां थी तो 5 रुपये मेरे, तेरी 3 थी तो 3 रुपये तेरे। दूसरा वाला बोला नहीं खाना तो एक साथ खाया है ना, अब 50% करेंगे, 4 तेरे 4 मेरे। कहा कि ऐसे नहीं। जब लड़ मरे तो हज़रत अली के पास पहुँचे। अब तो ये 3 वाला मारा जाएगा किस तरह? हालांकि वो ज़्यादा दे रहा था उसको। कहा 3 रुपये तू ले ले, 5 मेरे को दे दे। कहा नहीं मैं 4 लूँगा। लेकिन फैसला जब हज़रत अली के पास पहुँचा
تو حضرت علی نے پہلے تو اس کو سمجھایا کہ یہ جو 3 دے رہا ہے نا غنیمت ہے، لے لے ورنہ گھاٹے میں جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو انصاف چاہیے، آپ کے فیصلے بڑے مشہور ہیں، آپ انصاف کر دیں۔ تو حضرت علی نے کہا انصاف یہی ہے کہ 7 روپے اس کو ملیں گے، تجھے صرف 1 روپیہ ملے گا۔ اب یہ آپ کے بھی سمجھ میں نہیں آیا یہ کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا کہ تینوں نے آپ نے ساتھ کھائی ہیں، تو اس کا مطلب تینوں نے برابر کھائے ہیں، اور اگر روٹیوں کے ٹکڑے کر کے برابر تقسیم ہوتے، 8 ٹکڑے کرتے تو 24 ٹکڑے ہو رہے تھے۔ اب 24 ٹکڑے میں سے تم نے 8 کھائے ہیں، وہ 8 مہمان کھا گیا، 8 تم خود نے کھائے ہیں۔ تیری 3 روٹیاں تھی، اس کی 5 روٹیاں تھی، اب ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرو تو تیرے 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اس کے 15 بنتے ہیں۔ 9 ٹکڑوں میں سے 8 تو خود کھا گیا، 1 حصہ ہی تو کھلایا، 1 روپیہ پکڑ اور جا۔ یہ ہے انصاف۔ تو حضرت علی کے فیصلے مشہور ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت علی کے اندر فرمایا میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، اور فرمایا علی میرا بھائی۔ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے اور بھائی چارہ جب قائم کیا، ہر صحابی کو، ہر مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی بنایا۔ حضرت علی نے پوچھا مجھے کس کا بھائی بنا رہے ہیں؟ فرمایا میں علی کا بھائی ہوں، علی میرا بھائی ہے۔ فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی میرا یہ وہ بھائی ہے جس کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو یہ حضرت علی، جب ان کا نام آتا ہے زبان پر تو ذہن و قلب میں بہادری گردش کرنے لگتی ہے۔ اتنے بڑے بہادر تھے کہ بدر کی جنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ حل میں مبارس ہے کوئی ہمارے مقابلے کا، جب کفار نے پکارا سب سے پہلے نبی نے علی کو بھیجا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پہ بھی جب یہ آواز آئی تو علی کو سب سے پہلے بھیجا گیا ہے۔ اور خیبر کے موقع پہ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی دن ہو گئے لڑائی، قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا، تو نبی نے فرمایا صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبوب رکھتے ہیں۔ تو لوگوں نے سوچا کہ پتہ نہیں عمر کے ہاتھ میں ہوگا جھنڈا کہ ابو بکر کا ملے گا، کس کو ملے گا، لیکن جب صبح ہوئی تو نبی نے فرمایا علی کو بلا کے لاؤ۔ حالانکہ کسی کے خیال میں بھی نہیں تھا، کیونکہ علی بیمار تھے، علی کی آنکھیں دکھ رہی تھی۔ ابھی جو یہ آنکھوں کا وائرس چل رہا ہے نا، ڈاکٹروں کو موقع مل گیا کرونا کے بعد ہر وائرس پہ نئے ٹپس دینے کا، چشمے پہنو، ایک دوسرے کی طرف مت دیکھو۔ حالانکہ جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے یہ آنکھوں والی بیماریاں آتی رہتی ہیں 2-3 سال کے بعد۔ اب کرونا کے بعد ڈاکٹروں کی بھی عادت ہو گئی کہ دیکھنے سے ہوتا ہے، چھونے سے ہوتا ہے، حالانکہ انہی ہاتھوں سے کرونا والے کئی مریض اٹھائے ہم نے۔ 3 مہینے میں خود ہاسپٹل میں رہا تھا، بیچارہ غیر ایک باڑمیر میں بنیے کوئی اپنی ماں کو ایڈمٹ کرا کے بھاگ گئے، اور دوسرے دن مر گئی تو لینے نہیں آئے۔ اب اس کو گاڑی میں ڈالنے کو کوئی تیار نہیں، اتنا اسٹاف تھا نہیں، میرے ساتھ 1-2 بندے تھے، ہم نے کہا چلو غیر مسلمات تھی، ہم نے اس کو اٹھا کے بغیر کسی کور پہنے ہوئے کئی مریضوں کو، ہمیں تو کرونا نہیں ہوا، اور بعد میں اس کا اقرار کیا ڈاکٹروں نے 6 مہینے کے بعد، یار چھونے بونے سے تو نہیں ہو رہا تھا، وہ کیا تھا اللہ ہی جانے۔ تو حضرت علی کی تو آنکھیں دکھ رہی تھی، تو حضرت علی کا نام لیا، تو حضرت علی نکلے ہیں۔ اب وہاں پہ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا کہ اس لیے کہ اس کے اندر ایک ایسا بہادر تھا یہودی جس کا نام تھا مرہب، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1000 کی طاقت رکھتا ہے۔ عرب کے اندر چند افراد ایسے ہیں جن کے دعوے تھے کہ ہمیں کوئی پچھاڑ نہیں سکتا۔ یہ صرف محمد رسول اللہ کے شاگرد ہی بہادر نہیں ہیں، استاد خود محمد رسول اللہ اتنے بہادر تھے کہ غزوہ احد میں جب بڑے بڑوں کے ہاتھوں سے تلواریں گر گئی تو ڈٹے ہوئے تھے۔ حنین میں جب مسلمان پسپا ہونے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں، پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگوں گا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میرا دادا بہادر تھا تو پوتا بھی بہادر ہے، یہ فرما رہے تھے۔ بڑے بڑے بہادر آئے، رکانہ ایک پہلوان آپ نے قصہ سن رکھا ہوگا، مشہور پہلوان تھا عرب کا،
کہنے لگا اگر مسلمانوں کا نبی مجھ سے کشتی لڑے اور مجھے پچھاڑ دے تو میں اسلام قبول کر لوں؟ نبی نے فرمایا آ جاؤ۔ میدان میں کشتی ہوئی، 3 مرتبہ نبی نے اس کو پچھاڑ دیا۔ اس کا بیٹا بھی بڑا پہلوان تھا، یزید ابن رکانہ، جب اس کو پتہ چلا نا کہ میرے باپ کو پچھاڑ دیا گیا تو وہ بائیں چڑھا کے آیا، کہنے لگا میرا باپ تو اب بڑھاپے کے قریب ہے، عرب میں کسی نے میرے باپ کو نہیں ہرایا، اب اگر کسی نے ہرایا ہے تو یہ بڑھاپے کے قریب ہونے کی نشانی ہے، اگر اتنے ہی تم بہادر ہو اے مسلمانوں کے نبی تو مجھ سے کشتی لڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو بھی 3 بار پچھاڑ دیا۔ پھر ایک اور بہادر آیا جس کا نام تھا ابو الاسود، کاڑیے کا باپ۔ عبد الاسود کا یہی ترجمہ ہوگا، اسود یعنی کاڑیا، ابو یعنی باپ۔ کاڑیے کا باپ آیا، کہنے لگا مجھ سے کشتی لڑو۔ 30 بکریاں لایا تھا کہ اگر مجھے ہرا دیا تو انعام بھی دوں گا اور اسلام بھی قبول کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اٹھا کے اسے پچھاڑ دیا۔ یہ بہادر تھے، استاد بھی تو شاگرد بھی بہادر ہیں۔ تو حضرت علی کے سامنے وہ مرحب آیا جس کے بارے میں مشہور تھا، جیسے غزوہ خندق کے موقع پہ ایک کھائی کھودی گئی تھی مدینے کی طرف، بہت چوڑی کھائی کھودی گئی تھی، 9 گز چوڑی تھی، ہر کوئی نہیں پھلانگ سکتا تھا، لیکن ایک بہادر گھوڑے سمیت آ گیا، عمرو بن عبد ود، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ 1000 کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ آیا اور کہنے لگا ہے مسلمانوں میں کوئی میرا مقابلہ کرے؟ نبی نے فرمایا، علی کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں، اس کا سارا نشہ اتار دوں میں۔ علی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ نبی نے فرمایا کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کرے؟ علی کھڑے ہوئے، کہا بیٹھ جاؤ۔ فرمایا کوئی ہے جو اس مرحب کا مقابلہ، عمرو بن عبد ود کا مقابلہ کرے جو 1000 کی طاقت رکھتا ہے؟ تو پھر علی کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں، تو فرمایا اب اجازت ہے۔ اب حضرت علی گئے ہیں اور ایسا وار کیا کہ اس کی گردن جا کے کھائی میں گری تھی، دور بہت جا کے، 1000 کی وہ طاقت رکھتا تھا۔ تو غزوہ خیبر کے موقع پر بھی یہ مرحب جو یہودی تھا، اس کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ 1000 کی طاقت رکھتا ہے۔ تو حضرت علی نے اس کو جہنم رسید کیا۔ تو یہ حضرت علی بہادر ہیں، بہادر اسی لیے ہیں کہ جب ان کی زرہ ٹوٹ گئی خیبر میں تو دروازے کو اکھاڑا اور اس کو زرہ بنا، اس کو ڈھال بنا دیا، اور اس کو ڈھال بھی بنا دیا، خیبر کا درہ توڑ دیا، اس کو پل بنا دیا، صحابہ کو اس دروازے پہ چڑھا دیا، جاؤ اندر قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یوں دروازہ پکڑا ہوا ہے، صحابہ دروازے پہ چڑھ رہے ہیں۔ اس دن سے علی کی بہادری کا سکہ ساری دنیا نے تسلیم کیا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مسلمان بہادر ہوتا ہے۔ یہ واقعات ایسے نہیں ٹائم پاس کرنا تھا مجھے 45 منٹ، ہم حالات پہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی نے بزدلی سے پناہ مانگی ہے، بزدلی سے پناہ مانگی ہے، اور تاریخ میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تاریخ بزدل کو کبھی معاف نہیں کرتی، تاریخ میں اسی کا نام ہوگا جو بہادر ہوگا۔ ہم مسلمان موقع پہ بزدل ہو جاتے ہیں، کم ہمت اور پست ہو جاتے ہیں۔ ہم بہادر ہیں، مسلمان بہادر ہے مسلمان پر، مسلمان کے سر پھوڑ دے گا یہ 1 منٹ کے اندر۔ روزے داروں کے سر پھوڑ دیے، علماء کے سر پھوڑ دیے، تم نے پھوڑے ہیں، لیکن اب جو موقع آیا ہے نا، تمہارے دروازے پہ لوگ دن دنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ملا کو کاٹیں گے، رام رام چلائیں گے۔ کیا تم نے نہیں سنا موبائلوں میں؟ اب کہاں گئی بہادری؟ اب کہاں گئی بہادری؟ تمہاری بہادری تو گاندھی بھی سامنے آ گئی تھی۔ یہ صرف آپ کو علماء نہیں دے رہا ہوں، ہنومان گڑھ والوں کو۔ ہم مسلمان موقع پہ بزدل ہو جاتے ہیں، کم ہمت ہو جاتے ہیں، پست ہو جاتے ہیں۔ اسلام کا کہنا یہ ہے کہ امن و سلامتی کو قائم رکھو، حالات کو بگڑنے مت دو، فضا خراب مت کرو، لیکن جب فضا خراب ہو جائے تو اب بزدلی مت دکھاؤ، اب بہادری دکھاؤ، اب کچھ کر کے دکھاؤ، ورنہ لوگ تمہیں نہیں جینے دیں گے۔ حکمت سے، مصلحت سے گھر میں گھس جائیں گے، تمہاری نسلیں اس ملک میں کیسے رہیں گی اگر اس طرح ہم کم ہمتی اور پستی دکھائیں گے تو۔ یہ سارے واقعات اسی لیے رکھے تھے کہ ہمارے اندر یہ جوہر ہونا چاہیے۔ حسینی ہی حسینی، حسین بہادر تھے، علی کو ماننے والے بہادر ہوتے ہیں، نبی کو ماننے والے بہادر ہوتے ہیں۔ جب سب چاروں طرف سے حالات خراب تھے تو ڈٹ کے کہہ رہے تھے انا نبی جو لا کذب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں کہ پیٹ دکھا دوں۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی ان کا پوتا ہوں۔ میرا دادا بہادر تھا، ہاتھی والوں سے بھی نہیں دبا، پوتا بھی بہادر ہے۔
تو یہ جوہر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔